اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا. یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا. ہاں یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے. اب تو رسول والی بات بھی نکل گئی، اب تو یہ بابوں میں ہی آ کے الجھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں بابوں نے تعارف کرایا اللہ رسول کا ہمیں. فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء، باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل. اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو. مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں. جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل. سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے ہم کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو ناٹ فرض. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر مؤکدہ ہے فالتو. نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر. نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر. کلیئر تھا نا یہ مسلمان ہی کافر. ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا. عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے، یا 50 سال آپ علیہ السلام جب یعنی مدینہ شریف میں گئے ہیں ہجرت کے وقت 52 ایئرس کے قریب ایج تھی. ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. ذرا یہ لینگویج سنیں ان علماء کی، لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان، آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے. 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ. او تہاڈا خضر کدوں نہ مار دیتا ہے میں، وہ خضر ہے ہی کوئی نہیں سی، میرے ہتھوں مریا تہاڈا خضر. ٹھیک ہے نا، میں نے تو کتنے دلائل رکھے ہیں یار خدا کے لیے. خضر کو آپ نے مروا دیا میرے ہاتھوں. اب مجھے بتائیں اگر لوط علیہ السلام کو یہ پتا چل جائے کہ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس 20 لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے قابل رشک بات ہوگی کہ نہیں؟ تو ہم بھی یہ بتائیں گے کہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی برکت سے یہ امت توحید ہے. یہ جو ہماری دعوت کا اتنا بڑا قد کاٹ ہوا ہے، یقین کریں میں تو کئی بار اکیلے میں بیٹھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ، میرا تو وظیفہ ہی ہے، آپ کو پتہ ہے اسماء اعظم میں سے میں لائف سٹوریز بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو یہ سب کچھ رسول اللہ کی ختم نبوت کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادروائز اگلے انبیاء اگر اس امت کا اتنے بڑے لیول کے اوپر توحید کو قبول کرنا دیکھیں تو وہ تو ان کی آنکھوں کو یقین نہیں آئے گا کہ یار یہ ہو سکتا ہے ایسے کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر لوگ حق قبول کریں. نوح علیہ السلام کو کیسے یقین آئے گا؟ 950 سال میں صرف 78 بندے ایمان لے کر آئے. کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو. دیکھیں دنیا میں صرف نبی علیہ السلام یا چند انبیاء ہیں جنہیں حکومتیں ملی ہیں، باقی تو سارے انبیاء جو ہیں وہ غلامی کی زندگی گزار کے گئے ہیں، کافروں کے انڈر. بنی اسرائیل کے بھی کئی پیغمبر، انہیں حکومتیں نہیں. قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں 3 دفعہ آیا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو، حقیقت ہے ایک. یہ تو آپ نے صرف ایک جملے ہی بولے ہوئے نا جی. جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں،
جب یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. اللہ نے کتوں تہاڈے نال گلاں کرنی تسی پڑھ بھی لو تانوں پتہ ہی نہیں کیویں گلاں کردا ہے. وہ گلاں کر رہا ہے, وہ انج ہی ہے گل تہاڈے نال کہ اسے کوئی باہر سے بندہ کوئی فرینچ آ جائے اور فرینچ کے اندر بولنا شروع کر دے, بھاویں تانوں گالاں بھی کڈے نا تانوں پتہ نہیں لگنی انہیں کیا ہے. مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں, وہ ظالم ہوگی اس وقت. تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی. بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے غزوہ حنین کے موقع پر, صفوان کو 100 اونٹ دے دیے. ٹھیک ہے, تو انصاری چند جو لونڈے لپاڑے تھے, نوجوان لڑکے. لونڈے لپاڑے کیا؟ لونڈے لپاڑے یہ عربی اردو ڈکشنری میں آپ دیکھیے گا, لونڈے لپاڑے وہ ہوتے ہیں جو کم عمر کے بچے جن کے ذہن ابھی اتنے پختہ نہیں ہوتے. پھر آپ نے ان کا یہ جو کیڑا تھا نا دماغ سے وہ نکالا. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اے ہن 2 کوڑے جے, ہاں شیعہ دا بھی کوڑا جے تو معاویہ کوڑا بھی آ جائے. انہوں نے کڈیا ہے نا اپنا. ناصبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. لیکن میں نے ان کو پہلے بتایا کہ بھائی بنو امیہ کی چالیں, بلکہ تمہارے ماموں کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے.